حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں، طبقات الحنابلہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، عثمان بن موسیٰ الطائی کا انتقال 674 ہجری میں ہوا اور مکہ میں ہوا۔ حافظ ابن رجب حنبلی فقہ کے بہت عظیم محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بن موسیٰ طائی کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو میں موضوع لے کے چلتا ہوں توجہ چاہتا ہوں، اس کی دلیل میں نے قرآن مجید کی آیات سے دی ہے۔ پہلی حضرت زکریا علیہ السلام، جگہ کا بڑا تعلق ہے، برکت والی جگہ۔ پھر حضور علیہ السلام کی قبر انور میں، اور پھر روضہ رسول کے سامنے، جالیوں کے سامنے دعا کی قبولیت، اس سے بڑھ کر متبرک جگہ اور کون سی ہوگی؟ پھر اولیاء کرام کا بیان کر رہا ہوں۔ خدا را عقیدے کو سیکھا کرے، سنا کرے، سمجھا کرے، ذہنوں میں رکھا کرے، اپنی اولادوں کو بیان کیا کرے۔ آج ہمارے ان عقائد صحیحہ کو شرک کہہ کے جو ہے وہ ہمیں دور کیا جا رہا ہے، اور شرک کہنے والے بھی کون ہیں؟ وہ جنہیں تھوڑا سا دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑے سے تبلیغ پہ چلے گئے، تھوڑا سا نالج لے لیا، وہ پھر مفتی بن جاتے ہیں۔ ہم ان کی شکل و صورت دیکھ کے کہتے ہیں جی فلاں نے بیان کیا ہے، فلاں نے بیان کیا ہے، تو فلاں کیا عربی بھی جانتا ہے؟ فلاں کیا قرآن صحیح پڑھ بھی سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ کیا فلاں قرآن کو بغیر ترجمے کے سمجھ بھی سکتا ہے یا نہیں سکتا؟ کیا وہ فلاں جو ہے وہ احادیث کا سارا ذخیرہ اس کے فہم ذہن میں موجود ہے یا کہ نہیں ہے؟ کیا وہ ناسخ و منسوخ قرآن کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کیا وہ احادیث کے صحیح، ضعیف، حسن، یہ ساری اقسام کو وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ کیا وہ تفسیر اور رسول تفسیر کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ سب کو چھوڑ کے ہم یہ کہتے ہیں چونکہ یہ دین سے محبت رکھتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس نے بیان کیا ہے، اور ہم بھی بلیو کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تباہی و بربادی ہماری اور کیا ہوگی؟ اور پھر اگر آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو کبھی آپ نے اتنی جرأت کی ہے کہ بھئی تم دلیل دے دو جو تم بات کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں کی۔ اور ہمیں جو ہے وہ عقیدہ صحیحہ سے جو ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، امام ذہبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور دیوبند کے عقیدے کی کتاب تحصیل الخیال تلخیص اور ترجمہ تحقیق المقال میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ عبد الغافر نے سیاق تاریخ میں، ابن خلقان نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ شیخ ابو بکر کی قبر حیرا کے مقام پر ہے، لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں اور آپ کی قبر کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔